اس کا جواب زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہم اپنے ناظرین کو پروگرام زیر و زبر میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہمارا پروگرام 21ویں ایپیسوڈ میں داخل ہو چکا ہے. یعنی آج ہماری تلاش ہے 21ویں بریلینٹ اسٹوڈنٹ کی. یاد رہے ہمیں ٹوٹل 24 بریلینٹ اسٹوڈنٹس کی تلاش تھی جن میں سے انشاءاللہ آج 21 کی تلاش کمپلیٹ ہو جائے گی. آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ آج آپ کو بھی بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. آئیے بڑھتے ہیں بلا تعطل اور جانتے ہیں کہ آج کی ہماری تلاش میں کون کون سی اسکول شامل ہیں اور کون سی اسکول سے کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمد لله رب العالمين على كل حال. ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو برکت نصیب فرمائے. یہ تو بتائیے کہ آئے کہاں سے ہیں؟ اسکول کا نام بھی بتائیں گے، اپنا نام بھی بتائیں گے اور کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیے. میرا نام محمد ایان ہے. میں دارالمدینہ گلشن بی ایچ ایس اسلامک اسکول کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ کس کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹا؟ 4th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. مرحبا کہتے ہیں آپ کو، ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بڑھیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف. میرا نام طلحہ ہے اور میں کلاس 7 کا طالب ہوں اور میرے اسکول کا نام پرو ایکٹیو اسکولنگ سسٹم ہے. پرو ایکٹیو اسکولنگ سسٹم سے طلحہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ 7ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جی میرا نام عبدالرحمان ہے. میں 5th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نیشنل اسکول میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرا نام اویس ہے. میں الزہرا اکیڈمی میں پڑھتا ہوں اور میں 8 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. الزہرا اکیڈمی سے اس بار ہمارے ساتھ شامل ہیں محمد اویس. دیکھنا یہ ہے کہ کتنی تیاری کر کر آئے ہیں اور کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. جی میرا نام سید حسنین رضا ہے. میں الحرم اسکول سے ہوں. ماشاءاللہ کلاس کون سی ہے بیٹا آپ کی؟ میں کلاس 8 کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جی میرا نام حمزہ علی قادری ہے اور میں ہیکسز اسکولنگ سسٹم کا طالب علم ہوں. ہیکسز اسکولنگ سسٹم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ علی قادری. بتائیں گے بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں 5th کلاس کا طالب علم ہوں. 5th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. چلیں جناب سب نے اپنا اپنا تعارف کروا لیا. بلا تعطل پڑھیں گے اور پروگرام کے فارمیٹ کو آگے بڑھائیں گے. شروع کریں گے ہمارا پہلا راؤنڈ. زیرو زبر زیرو زبر. جی پہلے راؤنڈ میں 3 منٹ کا کاؤنٹر چلایا جائے گا. آپ سے سوالات ہوں گے. صحیح جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس. اگر آپ نے غلطی کی تو واپس لے لیے جائیں گے 10 پوائنٹس. یاد رہے یہ راؤنڈ بزر راؤنڈ ہوگا. جو بزر بجائے گا وہی جواب دینے کا حقدار ہوگا. تو شروع کرتے ہیں پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال. کاؤنٹر چلایا جائے. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ جی بزر بجائی ہے ایان نے. ایان جواب دیں گے بیٹا. قرآن کریم. قرآن کریم جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا نام کیا ہے؟ حمزہ علی قادری. عشرۂ جہنم سے آزادی. عشرہ جہنم سے آزادی جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گنبد شریف کا کلر کون سا ہے؟ جی بزر بجائی ہے طلحہ نے. گرین کلر کا. گرین کلر جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حضور غوث پاک کے مزار شریف کا گنبد کا کلر بتائیں گے. جی عبد الرحمن. بلو. بلو کلر جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیے جی یہ بتائیے حضور غوث پاک کا ذکر ہوا تو بتائیے کہ غوث پاک کے مریدوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسنین نے بزر بجائی ہے. قادری. قادری جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا نام کیا ہے؟ بزر بجائی ہے ایان نے. سوال کمپلیٹ سننے کے بعد بجائی ہے. جی عشرۂ رحمت. عشرائے رحمت جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کا نام بتائیں. حسنین جواب دیں گے. لوکی. لوکی جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جی بتائیے امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی نعتوں کی کتاب کا نام کیا ہے؟ بزر بجائی ہے حسنین نے ایک مرتبہ. پھر وسائل بخشش. وسائل بخشش جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ.
بتائیے مسجد سے باہر نکلتے ہوئے پہلے کون سا پاؤں نکالنا چاہیے؟ بزر بجائی ہے طلحہ نے الٹا پاؤں. الٹا پاؤں. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا نام کیا ہے؟ بزر بجائی ہے طلحہ نے. جواب دیں گے. دوسرا عشرے کا نام عشرہ مغفرت ہے. عشرہ مغفرت. جواب درست دے دیا ہے. فرشتوں کے سردار کا نام بتائیے. ایان. حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. ہمارے کاموں کو لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بزر بجائی ہے ایک مرتبہ پھر حسنین نے. کرامن کاتبین. کرامن کاتبین. جواب درست دے دیا ہے. اویس بھائی بھی کوشش کریں بزر بجائیں مگر سوال کا جواب آتا ہو تو. طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی؟ بزر بجائی ہے عبد الرحمن نے. حضرت اسرافیل علیہ السلام. نہیں جناب غلط جواب دے دیا ہے. غلطی ہو گئی ہے. 10 نمبر مائنس ہوں گے عبد الرحمن کے. تعمیر کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کون سے بیٹے آپ کے ساتھی اور مددگار تھے؟ بزر بجائی ہے ایان نے. حضرت اسماعیل علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی کا نام بتائیں جو نبی تھے اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بھی تھے. ایک مرتبہ پھر بزر بجائی ہے ایان نے. حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. اولیاء اللہ کے ہاتھ پر جو عجیب بات ظاہر ہو بتائیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بزر بجائی ہے ایان نے. کرامت. کرامت. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کاؤنٹر بتا رہا ہے کہ 3 منٹ کا وقت پورا ہوا. دیکھیں گے جانیں گے اس راؤنڈ کے آخر میں کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں. پہلے راؤنڈ کے آخر میں ایان نے لیے ہیں 60 پوائنٹس. سبحان اللہ. طلحہ کے ہیں 30 پوائنٹس. سبحان اللہ. عبد الرحمن 0 پوائنٹ. اللہ اکبر. اویس کی بھی یہی پوزیشن 0 پوائنٹ. اللہ اکبر. حسنین ہمارے ساتھ ہیں 40 پوائنٹس. حمزہ علی کے ہیں 10 پوائنٹس. جی پہلے راؤنڈ کا اسکور ہم نے جانا. باری ہے دوسرے راؤنڈ کی اور دوسرا راؤنڈ ہمارا بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ. آئیے بڑھتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. زیرو زبر زیرو زبر. جی دوسرے راؤنڈ میں ہوتی ہے بڑی ہی خوبصورت ایکٹیویٹی. بچوں نے تلاش کرنے ہوتے ہیں چھپے ہوئے کارڈز کو اور کارڈز ہیں 18 یعنی بچوں کے پاس چانسز ہیں زیادہ سے زیادہ کارڈ تلاش کرنے کے. جس نے جتنے کارڈز حاصل کیے اس کے پاس اتنے زیادہ مواقع ہوں گے جوابات دینے کے. ہر صحیح جواب پر ہم دیں گے 10 پوائنٹس اور اگر غلطی کی تو یاد رکھیے گا کہ مائنس ہو جائیں گے 10 پوائنٹس. کون بتائے گا کارڈز کہاں پر چھپا رکھے ہیں ہم نے؟ بال کے اندر. بال پٹ کے اندر. جی ہاں بال پٹ کے اندر سے آپ نے کارڈز کی تلاش کرنی ہے. کس نے تلاش کرنی ہے بتائیے گا؟ سب نے تلاش کرنی ہے. جی. چلیں جی تو پھر سارے آ جائیے. یاد رہے 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس بال پٹ سے کارڈ تلاش کرنے کا. میں آپ کو گو ہیڈ دوں گا اس کے بعد تلاش شروع کریں گے. آپ کا 60 سیکنڈ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. کوشش کریں بال پٹ سے باہر نہ گرے. یاد رہے اس راؤنڈ میں ہم بچوں کا آئی کیو لیول بھی چیک کرتے ہیں. ان کی اسپیڈ بھی چیک ہوتی ہے مگر ساتھ ساتھ ذہانت بھی چیک ہوتی ہے. ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں تو پروگرام کو آگے شیئر بھی کیجئے, کمنٹس بھی دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ لائک بھی کیجئے. اور یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک کون سا بچہ کتنے کارڈز تلاش کرنے میں کامیاب ہوگا. آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. جلدی کریں گے. جس کے نمبر ویسے ہی 0 ہیں وہ زیادہ محنت کریں تاکہ آپ زیادہ پوائنٹس لے کر آگے بڑھ سکیں. لاسٹ 15 سیکنڈز. جلدی کریں. جلدی چھینا چھینی نہیں ہوگی. جلدی کریں گے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ٹائم از اپ. اسٹاپ. چلیں جی سارے بڑھیں گے اپنے اپنے پوڈیمز کی طرف اور ہم پوچھیں گے کس نے کتنے کارڈ تلاش کیے ہیں. جی سب سے پہلے ایان بتائیں گے ہاؤ مینی کارڈز یو ہیو؟ 2 کارڈز. چلیں جناب باری باری کارڈ نمبر دکھائیں گے. نمبر 1 پر میرے پاس سوال ہے. مدینہ یاد آیا ہے. سبحان اللہ. اللہ جلدی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آپ بتائیے کہ مدینہ یاد آیا ہے اس جملے میں کتنے حروف ہیں؟ 13. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جی اگلا کارڈ نمبر شو کریں گے.
नंबर 16 कार्ड नंबर 16 पर सवाल है, सफा मरवा कितनी पहाड़ियां हैं? 2 दो पहाड़ियां हैं। अल्लाह इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान हमें दौड़ना नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है तलहा की। तलहा कितने कार्ड हैं? 3 कार्ड्स। चलें माशाल्लाह, बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे। नंबर 9 कार्ड नंबर 9 पर सवाल हमारे पास है जनाब, तस्बीह फातिमा में सुभान अल्लाह कितनी बार पढ़ा जाता है? 40 बार। आपने कहा 40 बार, सही अदद था 33 बार। गलती हो गई है जनाब, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। चले जी, आइंदा से ख्याल रखिएगा, 33 बार पढ़ेंगे। जी अगला कार्ड नंबर दिखाएंगे। कार्ड नंबर 3। जी कार्ड नंबर 3 पर सवाल है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने हज फरमाए? 55। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 55 हज अदा फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कभी नंबर देते हो, कभी वापस ले लेते हो, क्या करते हो जनाब? चलें जी अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 18 कार्ड नंबर 18 पर पहले ही फैसला कर लो ना, नंबर लेने हैं या वापस देने? लेने। जी लेने, तो फिर आपको जवाब भी देना होगा ना। बताइए 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 21। मगर मैं तो आपको नंबर दूंगा 10, क्योंकि आपका जवाब हो गया बिल्कुल दुरुस्त। जी बारी है अब्दुल रहमान की। अब्दुल रहमान बताएंगे कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 1। चलें जी कार्ड नंबर शो करेंगे। नंबर 5 कार्ड नंबर 5 पर मेरे पास सवाल है, आपने बताना है कि अरबी में सलासता अशरा कितने होते हैं? 13 आपने कहा 13 और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। उवैस भाई बताएंगे कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 7 जी 7 घर से तो नहीं लाए थे, बॉल पिट से निकाले ना, पक्की बात है। चलें जी, क्या बात है जनाब, इतनी स्पीड दिखाई है। याद रहे उवैस का पिछला स्कोर 0 है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने एक बार भी बजर नहीं बजाई थी और दूसरे राउंड में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया कि 7 कार्ड्स तलाश कर लिए हैं बॉल पिट के अंदर से। मगर याद रहे सिर्फ कार्ड तलाश करना काम नहीं था, सवाल का जवाब भी देना होगा अगर नंबर चाहिए तो। जी बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे बेटा। नंबर 4 कार्ड नंबर 4 पर सवाल है, रमजान मुबारक के दूसरे अशरे में कितने दिन होते हैं? 10 और हमने भी आपको दिए स्कोर 10। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर 14 नमाज इशा में पढ़ी जाने वाली 3 रकातों को क्या कहते हैं? सिर्फ कार्ड तलाश करना काम नहीं होता। 5 4 3 2 1। चलें जी, कौन बताएगा? सारे मिलकर बताइए। वितर की नमाज। चलें जी, वितर कहा जाता है। 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। नहीं कोई घबराने की बात नहीं है, अभी आपके पास बहुत सारे कार्ड्स मौजूद हैं। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 10 कार्ड नंबर 10 पर सवाल है, कुरान पाक की सूरत है सूरह यूनुस, बताइए उसमें कितनी आयतें हैं? 5 4 3 जी 55 आपने कहा 55। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? नहीं तो फिर दुरुस्त जवाब क्या है? 99 नहीं जनाब, सही जवाब है 109। 109। आप सब ने मिलकर गलती की है, मगर स्कोर उवैस भाई का माइनस होगा क्योंकि सवाल उवैस भाई से था। 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 12 कार्ड नंबर 12। कार्ड नंबर 12 पर सवाल है, बताइए सूरह यूनुस में कितने हुरूफ हैं? 9099 आपने कहा 9099। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जनाब, अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 7 कार्ड नंबर 7 पर मेरे पास सवाल है जनाब, सूरह इखलास में कितने ज़ेर हैं? 1 बहुत खूबसूरत मालूमात में इजाफा हुआ कि सूरह इखलास में सिर्फ एक ही ज़ेर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला कार्ड नंबर 13 कार्ड नंबर 13। चलें जनाब, 13 नंबर पर सवाल हमारे पास है, जोहर की मुकम्मल नमाज में हम कितने रुकू अदा करते हैं? 13 नहीं जनाब, गलती हो गई है। 13 नहीं 12 रुकू अदा किए जाते हैं। 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। नंबर लेते भी हैं मगर वापस भी दे देते हैं, बड़े सखी हैं जनाब। जी 11 सूरह बकरा की कौन से नंबर की आयत कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत है? 282 282। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जी, बारी हसनैन की। हसनैन शो करेंगे। कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 3 कार्ड हैं। बारी बारी कार्ड नंबर दिखाएंगे हमें बेटा। 6 कार्ड नंबर 6 पर सवाल है, अरबी में अरबाउन कितने होते हैं?
40 40 जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी अगला कार्ड नंबर 8 कार्ड नंबर 8 पर सवाल है, पहले सलाम करने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 90 आपने कहा 90, सही जवाब था 90, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला कार्ड नंबर दिखाएंगे। 15 कार्ड नंबर 15 पर सवाल है, सूरह फील से सूरह नास तक बताइए कितनी सूरतें होती हैं? 10 जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा भी कर दिए जाए हसनैन के स्कोर में। बारी है हमजा अली कादरी की। हमजा अली बताएंगे कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 1 ओनली 1। चलें जी कार्ड नंबर दिखाएंगे। 17 कार्ड नंबर 17 पर सवाल है, गौर से सुनिएगा। 8 + 7 + 4 - 3 + 4 बताइए आंसर क्या होगा? 19 आपने कहा 19 और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। राउंड 2 कंप्लीट हुआ। देखेंगे और जानेंगे इस राउंड में किसने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है और कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। दूसरे राउंड में अयान ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। इनका टोटल स्कोर हो गया 80 पॉइंट्स। तलहा ने लिए हैं 10 पॉइंट्स। टोटल स्कोर बना इनका 40 पॉइंट्स। अब्दुल रहमान ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स। इनका टोटल स्कोर भी हुआ 10 पॉइंट्स। ओएस ने कोशिश तो बड़ी जबरदस्त की मगर इस राउंड का स्कोर बना 10 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर भी है 10 पॉइंट्स। हसनैन ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 70 पॉइंट्स। हमजा अली ने हासिल किए हैं दूसरे राउंड में 10 पॉइंट्स। इनका टोटल स्कोर हो गया 20 पॉइंट्स। याद रहे अगर प्रोग्राम में बाकी रहना है तो तीसरे राउंड का स्कोर आपका ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिसका स्कोर कम होगा वो हमारे प्रोग्राम से रुखसत हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं तीसरा राउंड। तीसरे राउंड में आप सबसे सवालात होंगे, मगर सवाल करने से पहले हम आपको अल्फाज दिखाएंगे स्क्रीन पर जिसे आपने याद करना होगा, क्योंकि हम आपको जो सवाल दिखाएंगे उसमें से एक वर्ड मिस होगा जिसको आपने पूरा करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं तीसरे राउंड का पहला सवाल। अल्फाज देखेंगे अयान के लिए स्क्रीन पर। घर, मस्जिद, अल्लाह, भाई, कब्र। चलें जनाब, बहुत सारे अल्फाज आपको दिखाए गए। देखते हैं आपके लिए सवाल क्या आता है। अच्छा दोस्त वो है जिसे देखने से क्या याद आ जाए? अल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपने कहा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। देखते हैं जवाब क्या आता है। अच्छा दोस्त वो है जिसे देखने से अल्लाह याद आ जाए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बारी है तलहा की। तलहा के लिए अल्फाज दिखाएंगे स्क्रीन पर। जिंदगी, तौबा, अफसोस, दुश्मनी, गुनाह। चलें जनाब सवाल भी दिखा दीजिए। नदामत क्या है? तौबा। आपने कहा तौबा। देखेंगे जवाब हमारे पास क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी बारी है अब्दुल रहमान की। तो फिर देखिए आपके लिए अल्फाज क्या हैं। बगदाद, इराक, अरब शरीफ। चलें जी देखते हैं आपके लिए सवाल क्या है। मदीना किस में है? अरब शरीफ। आपने कहा अरब शरीफ। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है उवैस के लिए अल्फाज देखने की। अल्फाज देखिए उवैस स्क्रीन पर। शफकत, इज्जत, गुस्सा, जिद, सब्र। चलें जी देखते हैं आपके लिए सवाल क्या है। बेशक अल्लाह पाक क्या करने वालों के साथ है? सबर। आपने कहा सब्र। देखेंगे जवाब क्या आता है। बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है हसनैन की। हसनैन के लिए अल्फाज दिखाएंगे स्क्रीन पर। दौलत, उम्मत, चाहत, इज्जत, इबादत। चलें जी सवाल भी दे दीजिए। देखनी है हश्र में रसूलुल्लाह की। बताइए क्या अल्फाज आएगा यहां पर। इज्जत। आपने कहा इज्जत। दिखाइए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। क्या बात है जनाब। बारी है हमजा अली कादरी की। हमजा रेडी हैं आप? जी। तो फिर देखिए आपके लिए अल्फाज हैं स्क्रीन पर। कौसर, जमजम, फुरात, बुराक, नील। चलें जनाब देखते हैं इसका सवाल क्या है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हौज का नाम क्या है? फुरात। जी फुरात। आपने कहा फुरात।
دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. نہیں جناب, غلطی ہوئی ہے, اور یہ ایسی غلطی ہے کہ جو آپ کے 10 نمبر لے گئی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض کا نام حوض کوثر ہے. غلطی ہو گئی ہے, 10 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے. باری ہے ایان سے ایک مرتبہ پھر سوال کرنے کی, مگر اس سے پہلے الفاظ دیکھیں گے ایان کے لیے اسکرین پر. مقام, کارنامہ, تحفہ, معجزہ. چلیں جی دیکھتے ہیں سوال کیا آتا ہے. چاند 2 ٹکڑے کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا ہے؟ معجزہ. آپ نے کہا معجزہ. دیکھتے ہیں جواب کیا ہوتا ہے. چلے جناب, کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. الفاظ دیکھیں گے طلحہ کے لیے اسکرین پر. کاجل, خوشبو, عینک, پانی. دیکھتے ہیں آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے. کیا لگانا سنت ہے؟ خوشبو. آپ نے کہا خوشبو لگانا سنت ہے. دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. چلیں جناب, آپ کو جو سلیبس دیا گیا اس سے آپ نے جواب دیا اور آپ نے کہا خوشبو. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے عبد الرحمن کی, اور عبد الرحمن کے لیے دیکھیں گے الفاظ اسکرین پر کیا آتے ہیں. ذلت, دولت, شہرت, عظمت, رسوائی. اللہ اکبر. دیکھتے ہیں سوال کیا ہے. محنت میں کیا ہے؟ ذلت. اللہ اکبر. محنت میں ذلت کب سے ہو گئی بھائی؟ دیکھیے صحیح جواب کیا ہے. محنت میں عظمت ہے. محنت کرنے والا ہی ترقی کرتا ہے. آپ بھی محنت کیجئے تاکہ آپ ہمارے اگلے راؤنڈ کا حصہ بن سکیں. غلطی ہو گئی ہے, 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. باری ہے اویس کی. چلیں جی تو پھر دیکھیے آپ کے لیے الفاظ ہیں اسکرین پر. عزت, خوشی, روشنی, زیارت, ٹھنڈک. سوال بھی دکھا دیجئے. نماز آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے حسنین کے لیے الفاظ دیکھنے کی. دیکھیں گے اسکرین پر. درخت, پتھر, جانور, پرندے, جن. جی دیکھیے سوال کیا آتا ہے. کون اور انسان اللہ پاک کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا؟ جن. آپ نے کہا جن. دیکھتے ہیں ہمارے پاس جواب کیا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے حمزہ علی قادری کی. دکھائیے حمزہ کے لیے الفاظ کیا ہیں. بندروں, گدھوں, چونٹیوں, گھوڑوں. چلے جی سوال بھی دے دیجئے. تکبر کرنے والے میدان محشر میں کس کی طرح بنا کر لائے جائیں گے؟ چونٹی. آپ نے کہا چونٹیوں. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. راؤنڈ 3 بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا. دیکھیں گے اور جانیں گے کون زبر رہا اور کون زیر ہو گیا. جی تیسرے راؤنڈ کا اسکور ہماری اسکرین پر ایان نے حاصل کیے ہیں. اس راؤنڈ میں 20 پوائنٹس. ان کا اسکور ہو گیا 100 پوائنٹس. سبحان اللہ. طلحہ نے بھی لیے ہیں اس راؤنڈ میں 20 پوائنٹس. ان کا ٹوٹل اسکور بنا 60 پوائنٹس. سبحان اللہ. عبد الرحمن نے اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیے. ان کا ٹوٹل اسکور ہوا 10 پوائنٹس. اللہ اکبر. اویس نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 30 پوائنٹس. سبحان اللہ. حسنین نے بھی اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں 20 پوائنٹس کا. ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 90 پوائنٹس. سبحان اللہ. حمزہ علی نے اس راؤنڈ میں کوئی نمبر نہیں لیا کیونکہ ایک کا صحیح جواب دیا مگر دوسرے کا غلط جواب دے کر بیلنس برابر کر دیا. ان کا ٹوٹل اسکور ہے 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. مگر ہمارے پروگرام سے جو ایلیمنیٹ ہو رہے ہیں وہ ہیں عبد الرحمن. دا نیشنل اسکولنگ سسٹم کا حصہ تھے, ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور آپ کو رخصت کریں گے مگر خالی ہاتھ نہیں بلکہ خوبصورت سا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا. عبد الرحمن بھائی آئیں گے اور اپنا تحفہ وصول کریں گے. چلیں جی عبد الرحمن بیٹھیں گے اپنی سیٹ پر اور ہم چلیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف. جی ناظرین ہم آ چکے ہیں اپنے چوتھے راؤنڈ میں اور چوتھا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اسکور کو 0 کروائیں گے کیونکہ پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم تیسرے راؤنڈ تک کا اسکور اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے ہیں کیونکہ چوتھے راؤنڈ کے بعد ہر راؤنڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ کس کی کارکردگی بیسٹ ہے. جس کی کارکردگی بیسٹ رہے گی وہی ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ کا حصہ ہوتا چلا جائے گا ورنہ ہر راؤنڈ میں ایک بچہ ایلیمنیٹ ہوتا چلا جائے گا. یقیناً ایلیمنیشن اسی کی ہوگی جس کا اسکورز کم ہوگا.
کوشش کیجئے بیسٹ پرفارمنس دکھائیے تاکہ آپ ہمارے ساتھ آگے چل سکیں. شروع کریں گے چوتھا راؤنڈ. اس راؤنڈ میں بھی آپ سے سوالات ہوں گے مگر اس بار جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے. آپ نے صحیح آپشن کو چوز کرنا ہے. اگر آپ نے صحیح آپشن کو چوز کر لیا تو آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس اور اگر غلطی کی تو کیا ہوگا؟ جی 10 پوائنٹس واپس بھی لے لیے جائیں گے. مگر یاد رہے جواب وہ دے گا جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا. ایک مرتبہ پھر یہ بزر راؤنڈ ہے. کوشش کیجئے سوال کمپلیٹ سنیے, اس کے بعد اگر جواب آتا ہے تو فوراً سے بزر بجائیے تاکہ آپ اپنا اسکور آگے بڑھا سکیں. جی کاؤنٹر 0 کریں گے اور ہم شروع کریں گے اپنا چوتھا راؤنڈ. چوتھے راؤنڈ کا پہلا سوال دیکھتے ہیں پہلے بزر کون بجاتا ہے. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کے پیر صاحب کون تھے؟ بزر بجائی ہے ایان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپشن 2 مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپشن 3 مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالی علیہ. مولانا ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپشن 2 مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے اگلا سوال کرنے کی. 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر یہ تسبیح کس خاتون کے نام پر ہے؟ بزر بجائی ہے حمزہ نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. آپشن 1 بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپشن 2 بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپشن 3 بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بتائیے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون تھے؟ بزر بجائی ہے محمد ایان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 2 حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت کا نام پوچھا تھا اور وہ شخصیت غلاموں میں سے تھی. آپ نے جواب دیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. بتائیے صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کون تھی؟ بزر بجائی ہے طلحہ نے. جواب دیں گے آپ کے پاس آپشنز ہیں. آپشن 1 بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن 2 بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن 3 بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ. بی بی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں مگر یہاں کریکشن کرتے چلیں گے کہ رضی نہیں پڑھیں گے بیٹا, رضی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. چلیں جی 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا طلحہ کے اسکور میں. حنفی کس بزرگ کے فالوورز کو کہا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ پھر بزر بجائی ہے طلحہ نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. آپشن 2 امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ. آپشن 3 حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. بانی کعبہ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے؟ بزر بجائی ہے ایان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپشن 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپشن 3 حضرت عزیر علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کربلا میں کس ظالم انسان کے حکم پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے؟ بزر بجائی ہے حسنین نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 مروان. آپشن 2 یزید. آپشن 3 حجاج. آپشن 2 یزید. آپ نے کہا آپشن 2 یزید. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کون سے صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عدل و انصاف کے حوالے سے بہت مشہور ہیں؟ ویسے تو سارے صحابہ عدل و انصاف کے پیکر ہیں مگر مشہور کون ہیں؟ بزر بجائی ہے حمزہ علی نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 2 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 3 حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے آخری دنوں میں کس صحابی رسول نے لوگوں کو نماز پڑھائی؟
बजर बजाई है तलहा ने। जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत हसन, ऑप्शन 2 हजरत बिलाल, ऑप्शन 3 हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हुम। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जवाब दुरुस्त दे दिया है। तमाम साहबा इकराम में बड़े कारी कौन थे? जी बजर बजाई है अयान ने। ऑप्शन 1 हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन 2 हजरत उबई बिन कअब रदी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन 3 हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने कहा हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और इस बार आपका जवाब बिल्कुल गलत हो गया है। अल्लाहु अकबर। सही जवाब था हजरत उबई बिन कअब रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप सबसे बड़े कारी थे। गलती हुई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद कौन थे? अयान ने एक मर्तबा फिर बजर बजाई है। देखते हैं इस बार नंबर लेते हैं या वापस देते हैं। जी ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन 1 मौलाना नकी अली खान, ऑप्शन 2 मौलाना हशमत अली खान, ऑप्शन 3 मौलाना रजा अली खान रहीमहुमुल्लाह। मौलाना हशमत अली खान। गलती हुई है, 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे, अल्लाहु अकबर। क्योंकि सही जवाब है मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इस राउंड का आखिरी सवाल गौर से सुनेंगे। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा कौन थे? एक मर्तबा फिर अयान ने बजर बजाई है। देखते हैं इस बार क्या करते हैं। ऑप्शन 1 मौलाना हामिद रजा खान, ऑप्शन 2 मौलाना जफरुद्दीन बिहारी, ऑप्शन 3 मौलाना रजा अली खान रहीमहुमुल्लाह। ऑप्शन 1। आपने कहा ऑप्शन 1। जवाब आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि सही जवाब था ऑप्शन 3 मौलाना रजा अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा जान थे। इसी के साथ हमारा चौथा राउंड कंप्लीट हुआ। याद रहे इस राउंड में जिसने सबसे कम स्कोर लिया होगा वो हमारे प्रोग्राम से एलिमिनेट हो जाएगा। देखते हैं कौन जबर रहा और कौन ज़ेर हो गया। चौथे राउंड में अयान ने बड़ी कोशिश की, मगर इनका स्कोर हुआ 0, क्योंकि नंबर लेते भी थे वापस देते थे। ये हमारे साथ मौजूद हैं 0 पॉइंट के साथ। अल्लाहु अकबर। तलहा ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। ओएस ने कोई बजर नहीं बजाई, कोशिश ही नहीं की। ये हमारे साथ मौजूद हैं 0 पॉइंट के साथ। अल्लाहु अकबर। हसनैन ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हमजा अली ने लिए हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। याद रहे अनाउंस किया था जिसका स्कोर कम होगा वो रुखसत होगा। अयान का भी स्कोर 0 है, ओएस का भी स्कोर 0 है, और दोनों में से यकीनन एक नहीं आगे बढ़ना होगा और एक पीछे रह जाएगा। जिसने आगे बढ़ना है वो ओएस भी हो सकता है और अयान भी हो सकता है। फैसला कौन करेगा? फैसला इनकी पिछली कारकर्दगी करेगी। आइए देखते हैं, पिछला स्कोर जानते हैं किसने पिछली कारकर्दगी अच्छी दिखाई थी। ओएस का पिछला स्कोर है 30 पॉइंट्स, मगर उवैस का 30 पॉइंट्स का स्कोर भी उन्हें हमारे साथ आगे नहीं बढ़ा सकेगा, क्योंकि अयान का पिछला स्कोर है 100 पॉइंट्स। तो फैसला हुआ, उवैस हमारे प्रोग्राम से रुखसत होंगे। अयान हमारे अगले राउंड का हिस्सा होंगे। अयान आएंगे और उवैस भाई के लिए तोहफा वसूल करेंगे, अपने भाई को अपने हाथों से तोहफा देंगे। जी अयान भी आ जाएं, उवैस भी आ जाएं। एक तोहफा यहाँ से उठाएंगे बेटा, चलें जी, उवैस भाई को देंगे। माशाल्लाह आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें खुशी हुई। अगली बार आइएगा, अच्छी तैयारी कर आइएगा ताकि आप आगे और ज़्यादा आगे बढ़ सकें। अल्लाह आपको मज़ीद बरकत दे। बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं हमारा 5वां राउंड। याद रहे 5वां राउंड होता है हमारा फ्लिप बोर्ड राउंड। बच्चों के सामने एक बात रखी जाएगी जिसका इन्होंने जवाब देना होगा। अगर इनके नजदीक ये बात सही है तो ये शो करेंगे जी हाँ, और अगर इनके नजदीक बात गलत है तो ये शो करेंगे जी नहीं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा 5वां राउंड। 5वें राउंड की पहली बात, कुरानी दुआ, रब्बी नज्जिनी व अहली मिम्मा यअमलून। हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी थी। 2 बच्चों ने कहा जी हाँ, 2 बच्चों ने कहा जी नहीं। जिन 2 ने कहा जी हाँ उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
सुभान अल्लाह। अल-लैल का माना है दिन। जल्दी करेंगे। चारों ने कहा जी नहीं और सबका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। तीसरा पारा लन तनालू से शुरू होता है। चारों ने कहा जी नहीं क्योंकि तीसरा पारा तिलकर रसूल से शुरू होता है। सबने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। कुरानी सूरतों में तरतीब के हिसाब से सूरह माइदा 5वें नंबर की सूरत है। 3 बच्चों ने कहा जी हाँ, एक ने कहा जी नहीं। जिसने कहा जी नहीं उससे गलती हुई है। बाकी तीनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अन-नहार का माना है दिन। एक ने कहा जी हाँ, 3 ने कहा जी नहीं। जिन तीनों ने कहा जी नहीं उनका जवाब बिल्कुल गलत हो गया है। तलहा ने सही जवाब देकर 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। सूरह बकरा आयत नंबर 98 में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी जिक्र है। इस बार भी 3 बच्चों ने कहा जी नहीं, एक ने कहा जी हाँ, मगर जिन्होंने कहा जी नहीं उनका जवाब गलत हो गया है। तलहा का एक मर्तबा फिर जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। गारे सौर का जिक्र कुरान पाक की सूरह तौबा आयत नंबर 40 में है और तीनों का जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। तलहा से गलती हुई है, नंबर माइनस किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। गारे सौर में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। बताइए जवाब क्या होगा, जी हाँ या जी नहीं? 3 बच्चों ने कहा जी हाँ, एक ने कहा जी नहीं। जिसने कहा जी हाँ उनका जवाब गलत हो गया है और तलहा ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। गारे तौर में तो नबी पाक के साथी यारे गार यारे मजार हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहीं। तलहा के स्कोर में इजाफा किया जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में नमरूद था। 3 बच्चों ने कहा जी हाँ, एक ने कहा जी नहीं। जिसने कहा जी नहीं उसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी तीनों का स्कोर माइनस कर दिया जाएगा। अल्लाहु हमजा के स्कोर में इजाफा किया जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सूरह बकरा अलिफ लाम मीम से शुरू नहीं होती। सबने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया जाएगा। अरबी का लफ्ज है नहल और नहल का माना है चींटी। बताइए जवाब क्या होगा? एक ने कहा जी नहीं, 3 बच्चों ने कहा जी हाँ। इस बार जिन लोगों ने कहा जी हाँ उनका जवाब गलत हो गया है क्योंकि नहल चींटियों को नहीं बल्कि शहद की मक्खी को कहा जाता है। हमजा अली का स्कोर प्लस कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। सूरह नास पर कुरान पाक मुकम्मल नहीं होता। बताइए जवाब क्या होगा, जी हाँ या जी नहीं? जल्दी करेंगे। 3 बच्चों ने कहा जी नहीं, एक ने कहा जी हाँ। याद रहे कॉपी करने में गलती हो सकती है, नकल के लिए अकल भी जरूरी है। जिसने कहा जी हाँ उससे गलती हो गई है। 3 बच्चों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा 5वां राउंड कंप्लीट हुआ। देखेंगे इस राउंड के बाद कौन जबर रहा और कौन जेर हो गया। 5वें राउंड में 12 सवालात हुए। अयान ने 7 के सही जवाब दिए, 5 में गलती की है। इनका स्कोर बना 20 पॉइंट्स। तलहा ने भी 7 के सही जवाब दिए, 5 में गलतियां की हैं। इनका भी स्कोर बना 20 पॉइंट्स। हसनैन ने 6 के सही जवाब दिए मगर 6 में गलतियां भी कर ली है। इनका स्कोर बना 0 पॉइंट। अल्लाहु अकबर। हमजा ने 8 के सही जवाब दिए, 4 में गलतियां की हैं। इनका स्कोर बना 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हसनैन को रुखसत करते हुए दिल दुख रहा है क्योंकि ब्रिलियंट स्टूडेंट था जिनका ताल्लुक अल हरम इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम से था। इनकी कारकर्दगी बता रही है कि इनको हमें मजबूरन रुखसत करना होगा मगर खाली हाथ रुखसत नहीं करेंगे। प्यारा सा तोहफा हमारे हसनैन भाई के साथ जाएगा। हसनैन भाई आएंगे और अपना तोहफा वसूल करेंगे। चलें जी, बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने 6ठे राउंड की तरफ। 6ठा राउंड हमारा बड़ा ही जबरदस्त राउंड होता है क्योंकि इस राउंड में एक मर्तबा फिर एक्टिविटी होती है। क्योंकि इस राउंड में बच्चों का इम्तिहान होगा IQ लेवल का, इनकी स्पीड का, मगर साथ साथ इनकी जहानत का। करना यह है कि इनको मुख्तलिफ तख्तियों को तरतीब देना होगा, अपनी जगह पर दुरुस्त लगाना होगा। हर तख्ती को दुरुस्त जगह पर लगाने के दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स और गलत लगाया तो इस राउंड में स्कोर माइनस कोई नहीं होगा मगर बच्चा अपने स्कोर में
100 پوائنٹس کا اضافہ کر سکتا ہے. بلائیں گے ہم سب سے پہلے ایان کو, اور ایان بھائی آ کر پرچی نکالیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ آپ کن تختیوں کو ترتیب دیں گے. 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس ان تختیوں کو ترتیب دینے کا. دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جو پرچی نکالی ہے اس پر کیا لکھا ہے. چلیں جی, قرآن پاک کی سورتوں کی ترتیب کو درست دینا ہوگا. پہلے نمبر کی تختی کو پہلے نمبر پر لگائیں گے, ٹھیک ہے. آپ کا 60 سیکنڈز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. اسپیڈ دکھانی ہوگی مگر ساتھ ساتھ ذہانت بھی دکھانی ہوگی, کیونکہ اگر صرف ہی اسپیڈ دکھائی تو پھر تختیاں درست جگہ پر نہیں لگیں گی. ناظرین, سوشل میڈیا پر دیکھنے والے آپ ہمارے پروگرام کو شیئر بھی کیجئے, کمنٹس بھی دیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کے نزدیک ایان کتنی تختیوں کو صحیح جگہ پر ترتیب دے سکیں گے. جلدی کریں گے بیٹا. لاسٹ 20 سیکنڈز, جلدی کریں گے. جلدی کریں گے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تھوڑا سا کنفیوز نظر آ رہا تھا آپ. کن تختیوں میں کنفیوز ہیں ویسے؟ ان تینوں تختیوں میں کنفیوز ہیں, باقی ساری کوشش تو کری تھی کہ ٹھیک کیوں. اچھا, صرف کوشش کی تھی کہ تیاری بھی کی تھی؟ تیاری بھی کی تھی. تیاری بھی کی تھی. چلیں دیکھ لیتے ہیں آپ کی تیاری کتنی مضبوط تھی. پہلے نمبر پر سورہ محمد. غلط. دوسرے نمبر پر سورہ دخان. غلط. یہ بھی غلط. تیسرے نمبر پر سورہ فتحہ. غلط. یہ بھی غلط. چوتھے نمبر پر سورہ حجرات. اللہ اکبر, یہ کیا کر دیا آپ نے. پانچویں نمبر پر سورہ جاثیہ. یہی درست لگائی ہے جس میں آپ کنفیوز تھے. چلیں چھٹے نمبر پر سورہ زخرف. یہاں غلطی کی ہے. ساتویں نمبر پر سورہ حامیم سجدہ. یہ بھی غلط لگائی ہے. آٹھویں نمبر پر سورہ قاف. یہ بھی غلط لگا دی ہے. نویں نمبر پر سورہ احقاف. یہ بھی غلط لگا دی ہے. 10ویں نمبر پر سورہ شورا. غلط. یہ بھی غلط لگا دی ہے. چلیں جناب, آپ نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. چلیں جی, کوئی بات نہیں, بڑھیں گے آپ اپنے پوڈیم کی طرف. اور اب باری ہے محمد طلحہ کی. طلحہ آئیں گے اور پہلے تو پرچی نکال کر ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کن تختیوں کو ترتیب دینا ہے. جی, قرآن پاک کے پاروں کے ناموں کی تختیوں کو ترتیب دینا ہوگا. 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. یاد رہے پہلے نمبر سے شروعات لیں گے. جی, سوشل میڈیا پر دیکھنے والے ناظرین, آپ ہمارے کڈز مدنی چینل کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ نیکی کی دعوت کا پیغام آپ کے ذریعے بھی آگے پہنچتا رہے. آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک طلحہ کتنی تختیوں کو ترتیب دے سکیں گے. جلدی کریں گے, ٹائم اسپیڈ سے گزر رہا ہے. قرآن پاک کے پاروں کے نام ہم سب کو یاد ہونے چاہیے. آدھا ٹائم گزر چکا ہے, جلدی کریں گے. اگر آپ ہیلپ چاہیں تو میں آپ کی کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں تختیوں کو کیری کرنے میں. چلیں جی, جلدی کریں گے. لاسٹ 10 سیکنڈز, میرے ساتھ کاؤنٹنگ دیں گے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ٹائم از اپ, ٹائم از اپ, ٹائم از اپ. چلیں جی, کوئی بات نہیں. یہاں پر آئیں, پانی پلاؤں آپ کو. پہلے میں اناؤنس کر دیں, چیک کر لیں, چیک کر لیں, یعنی چیک بھی نہیں کریں. چلیں, پانی نہیں پینا, انہوں نے اناؤنس بھی منع کر دیا ہے مگر چیک کرنے کی اجازت دے دی ہے. پہلے نمبر پر والمحسنات, بالکل درست. دوسرے نمبر پر لا يحب اللہ, بالکل صحیح. وَإِذَا سَمِعُوا, بالکل صحیح. وَلَوْ أَنَّنَا, بالکل صحیح. قَالَ الْمَلَأُ, بالکل صحیح. يَعْتَذِرُونَ, وَمَا مِن دَابَّةٍ,
یہ بھی غلط. وما ابرئ یہ بھی غلط کیونکہ آپ کی ترتیب آؤٹ ہو گئی نا. 10ویں نمبر پر یہ لگتا, پھر یہ 6 نمبر پر یہ لگتا, پھر آگے بڑھتا. وَاعْلَمُوا یہ بھی غلط. اور آخری تختی آپ نے لگائی ہے ربما, یہ درست ہے. کتنی تختیاں درست لگائی ہیں؟ 6. یعنی آپ نے حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس. چلیں جی دیکھتے ہیں حمزہ علی کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. اور حمزہ علی نے اللہ کے نبیوں کے مقدس ناموں کی تختیوں کو ترتیب دینا ہوگا. 60 سیکنڈز کا ٹائم ہے آپ کے پاس. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اسپیڈ بھی دکھانی ہے مگر ذہانت کا استعمال بھی کرنا ہے. جی ناظرین آپ بتائیے آپ کے نزدیک حمزہ علی کی کارکردگی کیا رہے گی؟ ذرا چیک بھی کیجئے آپ کی کتنی ذہانت ہے, اور آپ اور میں ہم کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب کو جانتے ہیں. ہمیں اپنا بھی تو امتحان لینا چاہیے نا. 3 پروگرام باقی رہ گئے ہیں اور ہماری تلاش کمپلیٹ ہو جائے گی, اور اس کے بعد پھر ہمارے سپر 4 مراحل شروع ہو جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے تاکہ علم دین بھی ملتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ کمپٹیشن میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں. لاسٹ 15 سیکنڈز باقی رہ گئے ہیں بیٹا, جلدی کریں گے. 10 9 8 حقیقی بات ہے. چلیں جی انہوں نے کہا ہے انشاءاللہ تختیاں درست جگہ پر لگی ہوں گی. پہلے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام, غلطی کی ہے. دوسرے نمبر پر حضرت اسحاق علیہ السلام. تیسرے نمبر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام. چلیں یہ بتائیں ایان, آپ بتائیں گے کتنی صحیح ہیں کتنی غلط ہیں؟ آئیں ایان کو بلائیں گے اور چیک کروائیں گے. ایان کیا بتاتے ہیں؟ جی بتائیے. چوتھے نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام. غلط ہے. چلیں جی اوپر کر لیتے ہیں اس کو. اور 5ویں نمبر پر حضرت لوط علیہ السلام. غلط ہے. یہ بھی غلط. 6 نمبر پر حضرت ہود علیہ السلام. یہ بھی غلط ہے. 7ویں نمبر پر حضرت یعقوب علیہ السلام. غلط ہے نا, یعقوب علیہ السلام 7ویں نمبر پر بالکل صحیح ہے. یاد رہے ناظرین ایان اور حمزہ علی میں مقابلہ اب تک طے ہو چکا ہے. میرے پاس اب 3 تختیاں بچی ہیں. اگر تینوں تختیوں میں سے ایک بھی تختی حمزہ علی نے درست لگائی ہوگی تو حمزہ علی ہمارے فائنل راؤنڈ کا حصہ ہوں گے. چلیں جی 8ویں نمبر پر حضرت ایوب علیہ السلام. غلط ہے. وہ درست ہے نا بیٹا؟ جی جی وہ درست ہے. غلط ہے. 9واں حضرت ذوالکفل علیہ السلام. غلط ہے. 10واں حضرت یوسف علیہ السلام. یہ بھی غلط ہے. مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے لیکن 10 پوائنٹ سے مقابلہ ٹائی ہوا ہے. اب دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہوگا کہ دونوں میں سے کون ہمارے فائنل کا حصہ ہوگا, اور فیصلہ کرے گا ان کی پچھلی کارکردگی. تو آئیے چیک کرتے ہیں پچھلی کارکردگی کیا ہے. حمزہ علی نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس اور ان کا پچھلا اسکور ہے 80 پوائنٹس, یعنی ان کا ٹوٹل اسکور بنا 90 پوائنٹس. اور ایان نے بھی حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں 10 پوائنٹس مگر ان کا پچھلا اسکور تھا 120 پوائنٹس, یعنی ان کا ٹوٹل اسکور بنا 130 پوائنٹس. ایان ہمارے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. حمزہ علی کو ہمارے پروگرام سے رخصت ہونا ہوگا. آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے, آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. آپ کو رخصت کریں گے مگر خالی ہاتھ نہیں, بلکہ یہ خوبصورت سا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا. ہیکسز اسکولنگ سسٹم سے ہمارے ساتھ حمزہ علی بھائی تھے. آپ بڑھیں گے اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے فائنل راؤنڈ کی طرف. جی تو ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں اپنے فائنل راؤنڈ میں, اور آج ہماری اس راؤنڈ کے بعد تلاش کمپلیٹ ہو جائے گی اپنے 21ویں بریلینٹ اسٹوڈنٹ کی. یاد رہے ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہے طلحہ اور ایان. ایان ہمارے ساتھ ہیں دارالمدینہ سے اور طلحہ ہمارے ساتھ ہیں پرو ایکٹیو اسکولنگ سسٹم سے. دونوں میں سے دیکھنا یہ ہے کون زیر ہو جاتا ہے اور کون زبر ہو کر ہمارے اگلے مرحلوں کے لیے کوالیفائی کر جاتا ہے. باری باری دونوں سے سوالات ہوں گے مگر سوال کا جواب دینے کے لیے چانس دیا جائے گا, موضوع پوچھا جائے گا. جو جس موضوع کو چوز کرے گا اس سے اسی موضوع سے سوال ہوگا. ہمارے پاس 2 موضوع ہیں, قرآن اور حدیث. آپ چاہیں جس موضوع کو اس کو چوز کر سکتے ہیں. صحیح جواب دینے پر آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس, اور اگر غلطی کریں گے تو آپ کے اسکور سے مائنس کر دیے جائیں گے 10 پوائنٹس. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا فائنل راؤنڈ, اور فائنل راؤنڈ کا پہلا سوال ہوگا ایان سے. ایان موضوع بتائیں گے, کس موضوع سے سوال ہو؟ قرآن.
سورہ بقرہ قرآن پاک کے کتنے پاروں پر مشتمل ہے؟ 2.5. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے طلحہ کی. دیکھتے ہیں طلحہ اس بار کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. سب سے پہلے تو موضوع بتائیں گے. قرآن. سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ سورۃ البقرہ. اللہ اکبر. قرآن پاک کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات یہ سورہ بقرہ میں نہیں بلکہ سورہ علق میں ہے. غلطی ہوئی ہے. 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. باری ہے عیان کی. دیکھتے ہیں عیان اس بار کس موضوع کو چوز کرتے ہیں. قرآن. بتائیے قرآن پاک کے کس پارے میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ اما پارے میں, آخری پارے میں. آپ نے کہا اما پارے میں. میرے پاس آپشن میں اما پارا لکھا ہوا ہی نہیں ہے. یہاں تو میرے پاس آپشنز ہیں 26واں پارا یا 30واں پارا, اور آپ نے کہا اما پارا, اور اما پارا 30ویں پارے کا نام ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بغیر آپشنز کے جواب دیا اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے عیان نے اپنے اسکور میں. باری ہے طلحہ کی. دیکھتے ہیں طلحہ اس بار آپشنز لیتے ہیں یا ڈائریکٹ جواب دیتے ہیں. پہلے بتائیے موضوع کیا چوز کرتے ہیں. قرآن. سوال آپ کے لیے قرآن کے موضوع سے ہے. معارج. معارج کا معنی کیا ہے؟ آپشن بتا. آپشنز آپ نے مانگے ہیں. آپشنز ہیں آپشن 1 بلندیاں, آپشن 2 پہاڑیاں. بلندیاں. آپ نے کہا بلندیاں, اور میں نے آپ سے جو سوال پوچھا تھا وہ پوچھا تھا معارج کے بارے میں. آپ نے معارج کا معنی بلندیاں بتایا ہے. جتنے عربی جاننے والے ہوں گے ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 5 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا طلحہ کے اسکور میں. باری ہے عیان کی. دیکھتے ہیں عیان اس بار کون سا موضوع سلیکٹ کرتے ہیں. قرآن. سورہ یاسین قرآن پاک کے کس پارے سے شروع ہوتی ہے؟ 22 پارے سے شروع ہوتی ہے, 23 پارے میں ختم. آپ کا لک ہے کہ آپ کے پاس ایسے سوالات آ رہے ہیں کہ جس کا آپ آپشن بھی نہیں سنتے اور جو جواب دیتے ہیں وہ بالکل درست دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. 30 پوائنٹس ہو چکے ہیں محمد عیان کے. باری ہے طلحہ کی. دیکھتے ہیں طلحہ اس بار کس موضوع کو سلیکٹ کرتے ہیں. حدیث. حدیث پاک کے مطابق ندامت کیا ہے؟ بالکل آپشن لے سکتے ہیں آپ. توبہ. آپ نے آپشن نہیں لیا اور جواب دیا ہے توبہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ڈائریکٹ 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے طلحہ نے. باری ہے عیان کی اور آخری سوال ہوگا عیان سے. دیکھتے ہیں اس بار کس موضوع کو سلیکٹ کرتے ہیں. قرآن. سورہ بلد قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ یاد رہے ناظرین اب تک عیان سے 3 سوالات ہوئے ہیں اور سارے ہی جوابات انہوں نے بغیر آپشنز کے دیے ہیں. 30ویں پارے میں. جی 30ویں پارے میں. 30ویں پارے میں اما پارے میں. 30واں پارا آپ نے کہا, جبکہ میرے پاس جو جواب ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. طلحہ سے سوال ہوگا, پرو ایکٹیو اسکولنگ سسٹم کا حصہ ہے. دیکھتے ہیں طلحہ اس بار کس موضوع کو سلیکٹ کرتے ہیں. حدیث. حدیث پاک میں ہے روزہ رکھو کیسے ہو جاؤ گے. آپشن. آپشن 1 بیمار ہو جاؤ گے, آپشن 2 صحت یاب ہو جاؤ گے. صحت یاب. آپ نے جو جواب دیا وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے دونوں بھائی میرے پاس آ جائیں. دونوں بھائی میرے پاس آ چکے ہیں اور دونوں سے جو لاسٹ سوال ہوا اس کا جواب دونوں نے بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مگر یہ تحفہ جائے گا ہمارے عیان بھائی کے ہاتھوں طلحہ بھائی کو, کیونکہ طلحہ بھائی ہمارے رنر اپ رہے اور عیان اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ کو بھی بہت مبارک. آپ نے اچھی کوشش کی, آپ یہاں تک پہنچے, فائنل تک ہمارے ساتھ رہے. اللہ کریم آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائے اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ ماشاءاللہ ہمارے اگلے راؤنڈز کے لیے اگلے مرحلوں کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا آپ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے کمنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. ہمارا انتظار کیجیے گا اور اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون دے گا اس کا جواب. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ
गया आ गया